ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تمام بھائیوں سے بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جس طرح ماضی میں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں آپ بھی رکھیں، مستقبل میں بھی رکھیں، میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ الحمدللہ جتنا عرصہ میں نے قید میں گزارا آپ سب لوگوں کے لیے بہت دعائیں کیں، پوری امت کے لیے کیں، پاکستان کے لیے کیں، پورے عالم اسلام کے لیے کیں، پوری انسانیت کے لیے کیں۔ آپ لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ 103 دن یہ میرے لیے تو 300 سال کے برابر تھے، اس حوالے سے کہ میرے جیسا ڈائنامک بندہ ایکسٹروورٹ جو مصروف رہتا ہے ہر وقت، اس کو جب اس طرح تنہائی میں وقت گزارنا پڑے تو وقت گزارنا ایک مشکل تجربہ تھا، لیکن اللہ کے ساتھ وقت گزرا، ظاہر ہے اللہ تو میرے ساتھ تھا الحمدللہ۔ یہ مشکل وقت اللہ تعالیٰ نے گزارا اور اس میں سے نکالا الحمدللہ، آپ لوگوں کو بھی اس تکلیف میں سے نکالا، میری فیملی کو بھی۔ تو میں سب کے لیے دعا کرتا تھا، تمام ٹیم ممبرز کے لیے، تمام سٹوڈنٹس کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے، پوری امت کے لیے الحمدللہ۔ اور آپ لوگوں نے دعاؤں کے ذریعے باقی اپنی سوشل میڈیا پہ جو ایفرٹس کر کے جس طریقے سے بھی کام کیا، مجھے وقتاً فوقتاً اندر اطلاع پہنچتی رہتی تھی میرے وکیل کے تھرو، طاہر ایوبی صاحب کے، اور ساری خبر ملتی رہتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے باہر نکل کے بھی چیزوں کا آئیڈیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا اور پھر فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے، تو بس وہ ساری دعائیں میں حفظ جاں بنائی ہوئی تھی۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصحاب الکہف کی دعا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور اسم اعظم لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو ان ساری دعاؤں کو، درود شریف کو ارتجا بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے نکالا الحمدللہ۔ بہرحال ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے، اور بڑے عرصے سے ایک کام ایک اسٹیگنیشن پوزیشن پہ تھا، اور میں کئی مہینوں سے سوچتا تھا کہ یہ اب اس کام کو اگلے نیکسٹ لیول پہ کیسے لے کے جائیں۔ وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے ذریعے اس کو اس لیول پہ پہنچایا کہ شاید اگلے 50 سال میں بھی اس لیول پہ کام نہیں پہنچنا تھا۔ جس طرح اصحاب الکہف جب اٹھائے گئے تو پوری رومن امپائر مسلمان ہو چکی تھی 300 سال بعد، اس طرح میں 103 دن کے بعد جب باہر نکلا ہوں تو الحمدللہ آپ دیکھیں جس لیول کے اوپر یہ دعوت پہنچی ہے، جس ٹاپ لیول کے اوپر سوشل میڈیا کے ذریعے، باقی کے ذریعے، اور کوئی بندہ نہیں جو اس سے متاثر نہ ہوا۔ الحمدللہ اوورال ساری ڈائنامکس ہمارے حق میں تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سازش کرنے والے لوگوں کو جس طریقے سے ذلیل و خوار کیا ہے، اور مستقبل میں بھی ہوں گے، وہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ۔ تو اب دعوت کی ایک جو میدان ہے وہ بہت بڑے لیول کے اوپر ہمارے لیے اویلیبل ہے انشاءاللہ۔ تو عنقریب ہم اکیڈمی کھولیں گے۔ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اکیڈمی کھولنے پہ پابندی نہیں ہے، سیکیورٹی کے لیے انہوں نے سارا کچھ کیا ہوا تھا، اور مقدمہ والا جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی زیادتی کا معاملہ تھا، ایف آئی آر کاٹنے والا، وہ انشاءاللہ مجھے امید تھی کہ کورٹ سے انصاف مل جائے گا۔ آپ لوگوں نے بھی ایفرٹ کی، اور شروع میں ظاہر ہے کورٹس اس طریقے سے نہیں، ہائی کورٹ سے مجھے امید تھی کہ یہ فیصلہ انشاءاللہ ہمارے حق میں ہو جائے گا، آگے بھی یہ انشاءاللہ ٹرائل میں بھی کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ہم لوگوں نے فوکس وہی دعوت کے کام پہ کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا جو میں منع کرتا تھا کہ کسی شخص کو بھی اپنے فیس کے ذریعے سامنے آنے کی ضرورت نہیں، بس یوٹیوب چینل چلائیں۔ میں نے اتنا کچھ ریکارڈ کروایا ہے کہ اگر میں آج بھی دنیا سے چلا جاؤں تو اتنا کچھ موجود ہے کہ وہ کافی ہے، اس میں کوئی مزید ویلیو ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے فیس سے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے چینلز کے ذریعے آپ لوگ کام چلائیں، سوشل میڈیا کے ذریعے چلائیں۔ اور اب تو خیر ویسے ہی کافی حد تک فضا جو ہے وہ اس اعتبار سے خوشگوار ہے دعوت کے حوالے سے، الحمدللہ ہر لیول پہ دعوت پہنچ چکی ہوئی ہے۔ تو وہ اس لیے میں کہتا تھا کہ تاکہ اگر کوئی ڈیمیج پہنچ رہا ہے تو انڈیویجول میری ذات کو پہنچے۔ آج میں دنیا سے چلا جاؤں رسول اللہ کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ دعوت کا کام تو چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے چلایا ہے، جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ
آپ کو جزائے خیر دے، میں بھی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ تو باقی یہ جو اکیڈمی کھلنے کا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ہم یہ اپنے قانونی معاملات کو سیٹل کریں گے تو انشاءاللہ اکیڈمی بھی کھولیں گے، اسی طریقے سے کام چلے گا۔ انشاءاللہ اس میں کوئی ہرڈل والا معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے۔ باقی جو یہ مخالفین ہیں، چند ایک لوگ اب جو آوازیں بچی ہیں، چند ایک نیگلیجیبل، ان کو بھی پتہ ہے وہ بھی جس طریقے سے شرمندہ ہیں، ان کی عوام بھی مانتی ہے کہ زیادتی والا معاملہ ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ میں تو ہمیشہ فرقہ واریت کے خلاف بولتا ہوں کہ سب کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، سب کو چندے دیں گے اور کسی کی تکفیر نہیں کریں گے، اسی طریقے سے کو ایگزسٹ کریں گے۔ یہ سارے مقدمہ بازی کے کام ہم بھی کر سکتے تھے، لیکن ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف ہے کہ ہم علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں گے بجائے ایک دوسرے کو مقدمات میں گھسیٹنے کے۔ اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں ہے۔ اب تو خیر ان کی یہ بھی چیز پٹ گئی، پوری NCCIA کی آپ سمجھ لیں انتظامیہ چینج ہو چکی ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز ان میں کچھ جھول تھے تو وہ آپ نے دیکھے ہیں، وہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ مستقبل میں اس طرح کے معاملات امید ہے کہ نہیں ہوں گے، اور اس طرح دعوت کا کام پورے پیشن کے ساتھ چلے گا، اس لیے کوئی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے چلانا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ ہمارے جو مخالفین ہیں، ان پہ کل کو کوئی ایسا وقت آیا کہ ان پہ توہین مذہب لگی، سب سے پہلے ہم ان کے دفاع میں کھڑے ہوں گے۔ ہم بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ کسی مسلمان پہ توہین مذہب کا معاملہ ہو۔ میں صوفیاء کی جو عبارتیں ڈسکس کرتا ہوں، وہ ان کی کتابوں پہ، ان عبارتوں پہ فتویٰ لگاتا ہوں۔ کسی شخصیت کو میں نے کبھی بھی کافر نہیں کہا، الحمدللہ۔ میں مستقبل میں کہوں گا، ہاں جملے کے اوپر تکفیر والی بات ہوگی، اور وہ بھی ہمارے نزدیک قابل معافی ہے۔ یہ بالکل توہین مذہب کے جو قوانین کے اندر یہ کہنا کہ یہ معافی نہیں ہوتے، یہ بالکل غلط ہے۔ توہین مذہب بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی سے ہوئی ہے مسلمان سے، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور ہماری تو خواہش ہے کہ ان تمام قوانین میں توبہ کی شامل ہونی چاہیے، تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی والا معاملہ نہ ہو۔ کافی سارے لوگ اس کی زیادتی کا شکار ہوئے ہیں، اور بعض لوگ نے واقعی جینوئن توہین بھی کیا ہے، وہ بھی قابل معافی ہے جب وہ معافی مانگ لیں گے۔ اور دیکھ لیں یہ سارے مولوی خود جو کچھ کرتے ہیں معافی مانگ کے، صلح کر کے، تو سامنے آ جاتے ہیں۔ بھئی تم لوگوں کو نہیں سزائیں ہونی چاہیے؟ جتنے علماء ہیں، اب تو یہ قابل بھی نہیں ان کے میں ان کے نام بھی لوں، پہلے تو میں نام بھی لیتا تھا، اب ان کے ساتھ جو ہو چکی ہے، ان کو میں نام لے کے تو ان کی کوئی فیم والا معاملہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ کہ سارے لوگوں پہ تو انہیں مزہ لگی، میں سب کے حق میں کھڑا ہوا، اور معافی نہیں ان کی قبول ہوتی ان کی ڈاکٹرن میں، جب تک یہ سزائیں نہ بھگتیں، جتنے بھی ہیں جو کھڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور جو علماء نے ساتھ دیا، سب سے بڑھ کے ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب حفظہ اللہ، مجھے امید تھی کہ وہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد اگر مجھے کسی سے امید تھی تو مفتی طارق مسعود صاحب سے، اور میری امید ٹھیک نکلی، حفظہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور ان کے علاوہ بھی جتنے علماء ہیں، بری امام کے جو پیر صاحب ہیں، گیلانی صاحب، اسی طریقے سے جتنے صافی حضرات ہیں، شاہ زیب خانزادہ صاحب ہیں، اعزاز سید ہیں، باقی لوگ ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ میں سے جتنے لوگ ہیں، شاد بھٹی صاحب تو ان سب کے سمجھ لیں رہنما ہیں، سب سے بڑھ کے توانہ آواز ان کی تھی۔ تو ان سب لوگوں نے جو جو ایفرٹ پٹ کی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، اور آپ تمام لوگوں کی دعائیں تھیں، ایفرٹس تھیں، تو اس آزمائش سے گزرے۔ اور جن لوگوں نے مخالفت کی ہے، دیکھ لیں، چاہے وہ اسلامی نظر آتی کونسل ہو، جو صرف نظر آ رہی ہے اسلامی کام، وہ غیر اسلامی کرتے ہیں، چاہے اور لوگ ہوں، سب لوگوں نے ذلت ہی کمائی ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ علماء اس لیول پہ ذلیل ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے خود اس طرح کی غلط حرکت کر کے جو ہے وہ ذلت کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرے۔ میں تو سب کے لیے یہی جذبہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے۔ ہاں، جو ان کی وجہ سے دین کے کام کا نقصان ہوا ہے، وہ میں بالکل معاف نہیں کروں گا۔ اپنی ذات کی حد تک جو میرے پہ ظلم ہوا ہے، وہ میں بالکل اعلانیہ سب کو معاف کرتا ہوں۔ لا تثریب علیکم اليوم، ان پہ کوئی گرفت نہیں۔ ہم سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام کے کلمات کے ذریعے اپنے مخالفین کو معاف کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فتح مکہ پہ یہی فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ لیکن جو دین کو انہوں نے نقصان پہنچایا، یا ان کے بزرگوں نے پہنچایا، یا یہ مستقبل میں پہنچائیں گے، یا ہمارے پلیٹ فارم کی دعوت کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہ میں بالکل معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ انشاءاللہ رسول اللہ کے قدموں میں حوض کوثر کے اوپر ان کا گریبان پکڑوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور باقی یہ بالکل سارے کان کھول کے سن لیں کہ وہ حقیقت جسے تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو،
ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی۔ وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سرعام ندا دی جائے گی۔ یہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، اور اصحاب کہف نے اسے ریپیٹ کیا کہ جب ہم غار سے باہر نکلے تو یہ سب کچھ ہو چکا تھا، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعین تھے۔ تو آپ دیکھ لیں ہماری دعوت کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ آج ہر طرف جو ہے وہ یہ ہمارا جو رڈز ہے وہ زبان زد عام ہے، میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب کو سلام کہیے گا، آپ کی فیملی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کے ساتھ سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ عافیت سے بڑھ کے دعا کسی شخص نے، آج کل تو پھر مزید ان کی کرامتیں بڑھ چکی ہوں گی نا، تو سب سے پہلے تو جو انہوں نے اپنا وہ پوتا بٹھایا ہوا ہے معاویہ، جس کا نام رکھا ہے انہوں نے، جس کو اتنی موٹی اینکیں لگی ہیں، وہ چھوٹا سا بچہ، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے نا، بلکہ سب سے پہلے تو اپنی آنکھوں پہ پھیرے نا، خود بھی اینک لگائی ہوئی ہے بابا جانی نے، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں اور لوگ پیچھے چل رہے ہیں۔ تو یہ ہے دین تصوف بمقابلہ دین اسلام۔ ریفرنس نمبر 2 دین اسلام میں ہے انہو علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں بھی چھپے ہوئے رازوں کا جاننے والا ہے۔ اور دین تصوف میں پتہ کیا ہے؟ اعلی حضرت نے ملفوظات کے اندر جو ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان نوری، مفتی اعظم ہند، جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اس میں تصور شیخ کا طریقہ لکھا ہے، جو میں آج ویڈیو میں پہلی دفعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اسے پوچھا گیا یہ تصور شیخ کیا ہوتا ہے؟ دین تصوف، وہ کہتے ہیں نا پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ۔ حالانکہ پوری زندگی فنا فی شیخ ہی رہتے ہیں، کیونکہ فنا فی شیخ والے کو فنا فی رسول کبھی بھی نہیں ملے گا۔ دین تو سٹارٹ ہی رسول اللہ سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بابے نہیں ہوتے۔ ہاں وہ بابے جو رسول اللہ کے وفادار ہیں، یعنی امام بخاری، امام مسلم، وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بتاتے ہیں، اپنی نہیں۔ ان کے بابے غدار ہیں، وہ اپنی تعلیمات بتاتے ہیں۔ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو نہیں مانتے۔ تو وہ کہتے ہیں تصور شیخ یہ ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انوار ہے نا، وہ پہلے نبی الاسلام کے قلب اطہر پر نازل ہو رہے ہیں، اور وہاں سے چھلک کر آپ کے پیر کے دل پر، اور وہاں سے آپ تک، اور یہاں پہ انہوں نے ختم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا حتیٰ کہ جب آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو نا، یہ تصور آپ سے دور نہیں ہونا چاہیے، یعنی پیر کا تصور آپ نے نماز میں بھی کرنا ہے۔ اور اس سے اگلی بات جو ان کو بری لگے گی وہ یہ انہوں نے کہی کہ تصور شیخ انہوں نے بتایا کہ کس لیول تک آپ نے ماننا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک پیر صاحب تھے، ان کا ایک مرید تھا، اس کی 2 بیویاں تھیں۔ اس نے ایک بیوی کے ساتھ رات کو ازدواجی تعلق قائم کیا، ایک کے ساتھ نہیں کیا۔ تو پیر صاحب نے ان کو صبح بلا کر پوچھا کہ تو نے دوسری بیوی کے ساتھ ناانصافی کیوں کی؟ یعنی اتنا خیال رکھا ہوتا ہے پیروں نے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے پیر صاحب کو کس نے پتا چلا؟ انہو علیم بذات الصدور۔ ہاں، ان کا یہ عقیدہ اپنے پیروں کے بارے میں دین تصوف میں۔ تو مرید نے کہا کہ حضرت وہ دوسری بیوی سو گئی تھی۔ تو پیر صاحب نے کہا نہیں، سو نہیں، وہ جاگ رہی تھی۔ ہائے 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 ہائے۔ تو مرید نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا ساتھ جو پلنگ تھا اس میں لیٹا ہوا تھا۔ نہ سامو روحانی طور پر، اوے باپا جانی، جو تیرے تحفے یہ پیدا ہوئے نا، بلال قادری اور احمد رضا قادری تیرے بیٹے، جب تو ان کے لیے ان کی والدہ محترمہ کے پاس گیا تھا نا، تو ضیاء الدین مدنی صاحب ساتھ والی چرپائی پہ موجود تھے۔ ہاں، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے لو سامو، دین تصوف کے فالوورز کے لیے یہ چھکا ہے۔ یہ سارے جا کے ان کی ماں ان سے پوچھیں، ان کی اولادیں ان سے پوچھیں کہ تمہارے پیر جو ہیں وہ چرپائی پہ ساتھ لیٹے ہوتے ہیں؟ یہ ان کے عقیدے ہیں، اور تمہارے پیر اتنے بے شرم ہیں۔ ویسے ہمیں پتا ہے کہ وہ تو اس چرپائی پہ بھی آ کے لیٹ سکتے ہیں، تم لوگ تو ساری عزتیں اپنے پیروں کے اوپر نچھاور کر دیتے ہو،
اور یہ آلہ حضرت نے لکھا ہوا ہے, کسی للو پنجو نے نہیں. ہاں, عشق و محبت, عشق و محبت, ہاں اہل عشق جو, ہاں لو سامو. ریفرنس نمبر 3, دین اسلام میں بخاری مسلم میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولین اور آخرین جتنے گزر چکے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے, اللہ کے حضور ان کا خطیب اور شفیع بنوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے, آمین. اور دین تصوف میں کیا ہے؟ بایزید بستامی کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد. پھر اس پر اس نے اکتفا نہیں کیا, اس نے کہا کہ محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, والعیاذ باللہ تعالی. اور کون نقل کر رہا ہے؟ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار, جسے منگولوں نے اور اس سے بڑھ کر اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں لوائی اعظم من لوائی محمد کی یہی باطل تعویل کی ہے جو تذکرۃ الاولیاء میں اس نے کی ہے. اعلی حضرت بھی نہیں بچے گا, یہ اعلی حضرت کے کھاتے میں بھی ڈل گیا. عشق و محبت, عشق و محبت, اعلی حضرت, اعلی حضرت. اور تمہارا اعلی حضرت کہتا تھا کہ بازید کا جھنڈا رسول اللہ سے بھی بڑھ کر ہوگا, لو سامو. اور سیم جملے ویڈیو میں ریکارڈ کروائے مفتی حنیف قریشی نے کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی ایک کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. استغفر اللہ. یہ تو حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. تو اعلی حضرت کے کھاتے میں یہ چیز پڑ گئی ہے کہ انہوں نے بھی لوائی اعظم من لوائی محمد کی تعویل کی ہے. اب مجھے بتائیں, دین تصوف میں تو بازید کا جھنڈا ہوگا, کہتے نہیں وہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا, اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اللہ کا تو جھنڈا رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے, یہ کون سا جھنڈا ہے؟ اور انہوں نے مانا کہ قیامت کے دن دو جھنڈے ہوں گے, ایک بازید کا اور ایک رسول اللہ کا, نعوذ باللہ. اور رسول اللہ خود اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. استغفر اللہ. اس کے بعد کوئی ایمان باقی رہ جاتا ہے جی؟ عشق و محبت, عشق و محبت, اعلی حضرت, اعلی حضرت. اعلی حضرت تو مار گیا, ہاں اس تو بعد انہیں دفاع کیتا ہے. اور اسی میں ساتھ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا کہ بازید کہتا تھا سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے. استغفر اللہ. کشف المعجوم میں بھی علی اجویری نے یہی عبارت نقل کی ہے, سبحانی ما اعظم شانی. اور انہوں نے بھی وہی باطل تعویل کی کہ ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا کہ میں پاک ہوں, میری شان بلند ہے. یار یہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو یہ بکواسیات ارشاد فرمانا شروع کر دیتے ہیں. دین اسلام میں تو ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون. ہاں اب مجھے سمجھ آیا کہ ساتھ کیوں آیا وسلام علی المرسلین, رسولوں پر سلامتی ہو. یہ رسولوں کا عقیدہ ہے کہ پاک ہے میرا رب. دین تصوف کا عقیدہ یہ ہے کہ بازید اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں پاک ہوں, اور دعویٰ کرتا ہے کہ میرے منہ سے اللہ بولتا تھا. اور یہ یاد رکھیے گا, ان کا یہ دعویٰ ہے, یہ کتابیں نہیں بدلی, وہ اسے معرفت کی بات کہتے ہیں, شتہیات کہتے ہیں, بونگیاں. پنجابی ترجمہ شتہیات دا بونگیاں. یہ الگ بات ہے کہ چلو بونگیاں تو اللہ کے لیے تھی, رسول اللہ کے لیے بھی یہ بکواسیات تم نے کہہ دیے. ہمیں تم نے خود بتایا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی, رسول اللہ کے لیے نہیں چلے گی. وہاں تو ہم کافر کہیں گے, تو دیکھ لیں کوئی نہیں کہہ رہے. بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بخاری میں حدیث ہے, قیامت والے دن ہر غدار کے لیے میدان معاشر میں ایک جھنڈا قائم ہوگا,
اور بتایا جائے گا یہ خائن ہے, اس نے غداری کی تھی. تمہارے بابوں کے جھنڈے نہیں ہوں گے تو اڈے بابیاں دے جھنڈے چڑھنے نے قیامت دے دن انشاءاللہ تعالی, کہ انہوں نے غداری کی تھی ہے. عزتیں ان لوگوں نے اویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے بٹورے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں انہوں نے مکے اور مدینے کا نام لے کر سوار کی, لیکن پھینکی کہاں؟ بغداد میں, اجمیر میں, دیوبند میں اور بریلی میں. 1200 سال سے امت کا استحصال کیا, لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے 1200 سال میں جو تم نے عزت کمائی تھی نا, 12 سال میں تمہاری بٹی پلید کرائی ہے, تمہاری اور تمہارے بزرگوں کی, ایک نعرے سے میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ریفرنس نمبر 3 دین اسلام میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور دین تصوف میں یہ ہے کہ ملفوظات اعلی حضرت میں اعلی حضرت کہتے ہیں کہ نبیوں اور شہیدوں کی زندگی میں وفات کے بعد یہ فرق ہے کہ نبیوں کی بیویاں قبروں میں ان پر پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا, رسول اللہ کی بیویوں کے اوپر جھوٹ باندھا. کہتے نہیں اعلی حضرت نے نا زرکانی کا عقیدہ نقل کیا, وہ اپنی تائید میں نقل کیا. اس نے کہا میرے آقا سیدی زرکانی فرماتے ہیں. یہ نہیں اس نے کہا کہ زرکانی بکواس کرتا ہے, اپنی حق میں پیش کی وہ عبارت. اچھا, جب یہ جواب دیتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں دیکھیں نا جی جنت میں کیا بیویاں نہیں ملیں گی. یار قبر جو جنت ہے یہ وہ والی جنت نہیں ہے, وہ والی جنت میدان معاشر کے بعد آئے گی. اور تمہیں بھی پتا ہے اس میں الفاظ ہیں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں, وہ شباشی کرتے ہیں. کیا یہ جملے تم سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے سامنے بول سکتے ہو؟ مسند احمد میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں جب سے عمر دفن ہوئے ہیں نا میں بغیر پردے کے اس کمرے میں نہیں جاتی. یہ لیول تھا حیا کا. یہ مشکات میں بھی حدیث موجود ہے. وہ کہتی ہیں پہلے تو میں کہتی تھی کہ ایک میرا خامند ہے اور ایک میرا باپ, لیکن جب سے عمر دفن ہوا ہے وہ میرے لیے نامحرم ہے. ماں ہوں لیکن پردہ بھی تھا, آپ کو پتا ہے نا. یہ اعزازی طور پر ایک ٹائٹل دیا گیا. اما عائشہ تو اس حجرے میں بھی پردہ کر کے جائیں جہاں پہ حضرت عمر دفن ہو, اور تم کہہ رہے ہو کہ نبیوں کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں وہ شباشی کرتے ہیں. اما عائشہ کے سامنے یہ جملہ بول سکتا ہے تمہارا اعلی حضرت یا زرکانی دین تصوف کے ماننے والوں؟ اچھا, اس میں یہ نہ سمجھیے گا کہ حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عمر کو نیچے سے دیکھتے ہیں. اے بھی باز کٹ دے جے بچوں. اللہ کے بندو, جو بندہ 3-4 فٹ نیچے مٹی سے دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے تو پردہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو مٹی سے باہر دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے اگر کوئی کپڑے بھی پہن لے تو کیا پردہ. یہ انہوں نے صرف اپنی حیا کا اظہار کیا, دیٹس آل, اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ انہوں نے اپنی احتیاط کی بات کی, ادروائز ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ وہ دیکھتے ہیں نیچے سے. ریفرنس نمبر 5 دین اسلام میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. خود اعلی حضرت نے پتا کیا ترجمہ کیا؟ اے اللہ ہم تجھی کو پوجیں, تجھی سے مدد چاہیں. پرفیکٹ ترجمہ کیا. حال کو کور کیا, مستقبل کو کور کیا, کیونکہ مضارع کا صیغہ تھا. اصل اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کریں گے, تجھی سے مدد چاہتے ہیں, تجھی سے مدد چاہیں گے. اور یہ دعا بھی تھی. یہ 3 چیزیں تھیں, اس میں اعلی حضرت نے اس کا ترجمہ ایسا کیا کہ تینوں کور کر دی. اے اللہ تجھی کو پوجیں, تجھی سے مدد چاہیں. ترجمہ ٹھیک کیا دین اسلام والا. لیکن ملفوظات اعلی حضرت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ مصیبت اور پریشانی میں کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو میں یا غوث اعظم دستگیری کہتا ہوں. ایک در پکڑو, مضبوطی سے پکڑو. اے بھی نالونا نے کیا, توبہ توبہ توبہ. تو دین تصوف میں آپ بابوں کو پکارتے ہیں اور دین اسلام میں آپ اللہ کو پکارتے ہیں. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. ریفرنس نمبر 6 دین اسلام میں ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو تم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ کوئی اور بھی مصیبت دور کر سکتا ہے دعا کے طور پر، گویا کہ تم نے اسے خدا مان لیا۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اور یہ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ امی سے روٹی نہ مانگے۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ نے تو امی سے روٹی مانگنے کا حکم دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دیں تو اس کا تو قرآن میں حکم ہے، لیکن آپ قبر میں ہیں بغداد کے اندر اور میں کہتا ہوں غوث پاک 2 بوتلیں ذرا نیسلے دیے بھیجو، یہ دعا ہو جائے گی، غوث پاک نہیں بھیج سکیں گے۔ یہ دعا تو آپ فرشتوں سے نہیں مانگ سکتے جن کے پاس ڈیوٹیاں بھی ہیں بارش برسانے کی۔ ہم نہیں کہہ سکتے میکائیل بارش برسا دے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، ہاں اللہ سے مانگیں گے۔ اس کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھیں، شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ، ایک اور میری ویڈیو ہے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، جو یہ حدیث کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں، پورا لیکچر ریکارڈ کروایا۔ تیسرا، وسیلہ کے نام کے اوپر دھوکہ، اور کافی ساری ویڈیوز ہے، آج میں اس ٹاپک کو سکپ کرتا ہوں۔ تو دین اسلام میں تو یہ تھا کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جسے تم مصیبت میں پکارو اور وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے؟ اور دین تصوف میں ملفوظات اعلی حضرت میں اعلی حضرت نے یا جنید والا واقعہ بیان کیا ہے، آئے کہ جی جنید بغدادی تھے، ان کا ساتھ مرید تھا، جنید بغدادی جو ہے وہ پانی پر چل رہے تھے، اور اللہ دے بندے ہوں نہیں جے کوئی چلدا ہوں وچ بھی انجینئر پہ گیا جائے، ہاں تو جنید بغدادی یا اللہ کہہ رہے تھے، وہ چل رہے تھے، مرید کو انہوں نے کہا تو کیا یا جنید یا جنید۔ جنید بغدادی بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اس نے کہا کہ خود یا اللہ کہہ رہے ہیں، اور اس میں الفاظ ہیں کہ شیطان نے وسوسہ دلایا، ان کا شیطان جو ہے وہ یہ وسوسہ اسے کہہ رہے ہیں کہ خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں، تو شیطان نے وسوسہ دلایا کہ میں بھی یا اللہ کہوں، یعنی توحید بیان کرنے کو یہ شیطان کہتے ہیں، کیونکہ ان کی توحید جو ہے وہ خود شیطانی توحید ہے نا بابوں والی، ہماری رحمانی توحید ہے۔ ان کی توحید کے اندر پیغمبر جو ہے منی گاڈ ہوتے ہیں اور بابے جو ہیں وہ منی رسول ہوتے ہیں، ہماری توحید کے اندر خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اس نے یا اللہ کا ڈبکی کھائی تو کہا حضرت بچائیے، تو انہوں نے کہا میں نے تجھے کہا تھا نا یا جنید کا ہے، اس نے یا جنید کہا، پھر وہ تیرنا شروع ہو گیا، چلنا شروع ہو گیا، تیرنا نہیں چلنا شروع ہو گیا، اور پھر حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو جنید تک تو پہنچا نہیں، اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ یہ واقعہ اعلی حضرت نے لکھا۔ اب یہ لالا کے دکھا رہے ہیں جی وہ فتاوی رضویہ میں ہے، وہ انہوں نے اس قسم کے واقعات کی مذمت کی ہے، نہ ان کے بیٹے نے خود اپنے ابے سے سن کے ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہے، اور تمہارے باپا جانی نے یہ ملفوظات پرنٹ کیے ہیں۔ یہ سارے ریفرنسز میں دعوت اسلامی کے دکھاؤں گا جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے دین تصوف کی۔ ریفرنس نمبر 7 دین اسلام میں ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں کے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو، لا علمی میں وہ تمہارے سچے معبود کو گالیاں دیں گے۔ معبودوں کو آپ گالی نہیں دے سکتے، ہاں غلطی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، گالی نہیں۔ یہ دین اسلام تھا۔ دین تصوف میں اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا اور الگ سے کتاب لکھی سبحان السبوح، اس میں انہوں نے کہا وہابیوں کا خدا چور ہے، وہابیوں کا خدا شراب پیتا ہے، وہابیوں کا خدا زنا کرتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ ہر دنیا کی گالی جو دے سکتے تھے وہ دے کے انہوں نے کہا وہابیوں کا خدا تو یہ ہے۔ بیسیکلی وہ وہابیوں کے ایک عقیدے کا رد کر رہے تھے، وہ رد تو ٹھیک کر رہے تھے کہ دیوبندیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے گا تو نہیں لیکن بول سکتا ہے، تو اس کو ریبٹل کرتے ہوئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تمہارا خدا اگر جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے،
لیکن ان کا خدا اور ان کا خدا ایک تھا نا. گالی تو نہ دیتے, سمجھانے کے لیے کرتے نا تو ضرور کرتے. وہ تو میں بھی کہتا ہوں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. لیکن میں ساتھ کلیئر کرتا ہوں کہ خدا سب کا ایک ہے, گویا کہ تم ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے جو قرآن و سنت میں. لیکن گالی پھر بھی میں نے کبھی کسی بابے کے خدا کو نہیں دی. یہ ڈائریکٹ گالیاں دے رہے ہیں, چور, شرابی, بدکار. پھر یہ بھی لکھا وہ پخانا بھی کرتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا گند لکھا. یہ دین تصوف کے اندر. ریفرنس نمبر 8, دین اسلام میں رسول اللہ کے لیے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, رسول اللہ بے شک اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز ہے. اور دین تصوف میں کشف المحجوب میں علی حجویری صاحب نے لکھا, اور اگر انہوں نے نہیں لکھا تو اللہ کے حضور وہ بری ہیں, لیکن ان کے ماننے والے کہتے ہیں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نظر ایک دفعہ زید ابن حارثہ کی بیوی پر پڑی, وہ ان کو پسند آئی, سیدہ زینب, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خامند کے دل میں ان کی نفرت ڈالی اور رسول اللہ نے اس سے شادی کر لی. اس سے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا اور جنید بغدادی کا صاحب ثابت کیا. وہ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کی بھی نظر ایک دفعہ اپنے صحابی اوریہ کی بیوی پر پڑی, اسے قتل کروا کے خود شادی کر لی. یہ دونوں واقعات کٹھے لکھے علی اجویری صاحب نے, اپنے بابوں کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان کا سودا کر لیا. اگر انہوں نے لکھا ہے 1000 ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا, اگرچہ ان کے ماننے والے کہتے ہیں انہوں نے لکھا. یہ ہے دین تصوف. اور دوسری طرف پیر کرم شاہ صاحب ضیاء القرآن میں لکھ رہے ہیں کہ کافروں نے یہ ہماری کتابوں میں واقعات ڈال دیے ہیں, یہ ساو اور سکر والے. ان کو خود پتہ نہیں چلا, انہوں نے ان کافروں کا ذکر خود کر دیا. کشف المحجوب کا مقدمہ بھی پیر کرم شاہ صاحب نے خود لکھا اور اپنے مکتبے سے پرنٹ کرائی ہے. لو سامو, ہم یہودیوں کو کیا جواب دیں گے؟ کل تک ہم کہتے تھے تمہاری تورات میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے صحابی کی بیوی پر عاشق ہوئے, بولے اعوذ باللہ تعالی. یہ کہتے نہیں, یہ تو تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے ابن کثیر, اور ابن کثیر نے تو لکھ کر رد کیا اس واقعے کا. دیکھو کتنے بے ایمان ہے, ابن کثیر نے تو رد کیا ہے. اور پرانے مفسرین سٹارٹ میں لکھ دیتے تھے کہ ہم ان کی اسناد بیان کر رہے ہیں, ان کا جھوٹ سچ ہونا ہمارے ذمہ نہیں ہے. تمہارے بابوں نے اپنی کتابوں میں یہ واقعات لکھ کر ان سے رزلٹ نکالا ہے, انہیں سچا مانتے ہوئے. یہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ بزرگان دین دین کو آسان کر کے سمجھاتے ہیں. جو سمجھا رہے تھے نا وہ یہ سمجھا رہے تھے, لہذا یہ مجرم ہے. پرانے مفسرین لکھے وہ مجرم نہیں ہے, کیونکہ وہ اس سے رزلٹ نہیں نکال رہے, یہ لوگ رزلٹ نکال رہے ہیں. اور ان کا تو کام تھا کہ یہ وہ کام کرتے جو میں کر رہا ہوں, ان کے حصے کا کام بھی مجھے ہی کرنا پڑ رہا ہے. ریفرنس نمبر 9, دین اسلام میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ختم نبوت کا عقیدہ ہے, رسول اللہ کے بعد کوئی قادیانی دجال, شبلی دجال, تھانوی دجال, چشتی دجال کوئی نہیں. جبکہ دین تصوف میں کیا ہے؟ تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بستامی کا نقل کیا انہوں نے کہ وہ کہتا تھا میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی محمد ہوں, نعوذ باللہ. اور پھر اینڈ میں اس نے کہا میں ہی حق ہوں, خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا. صوفیاء جب حق کہیں نا, اس سے مراد اللہ کی ذات ہوتی ہے. ان الحق کو یاد کر لینا ہے, منصور الحاج کا. یہ جرت و غلام احمد قادیانی دجال نے نہیں کی, اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا. اور اتنا ڈرتے ڈرتے آپ اس کے روحانی خزائن پڑھیں نا, اس دجال نے بھی کہا کہ ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام اس امت میں شفٹ ہوا ہے. وہ ہم بھی مانتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم دعوے نبوت کر دیں. اس نے کہا کہ بس نبی علیہ السلام کی لیگیسی کو آگے لے کر امتی کی حیثیت سے میں چل رہا ہوں, اور میں امتی نبی ہوں. ڈائریکٹ نبی نہیں کہا, امتی نبی کا. اور ان کا بایزید خود کہتا ہے میں ابراہیم ہوں, میں موسیٰ ہوں, میں عیسیٰ ہوں. ولیعوذ باللہ تعالی. ان دسو بڑا دجال پھر کیڑا نکلیا؟ پھر کہنے کتاباں بدل, کتاباں نہیں جے بدلیاں, انجینئر پہ گیا جے وچ, ہاں پہ گیا جے تھوڑے بابے نو پہ گیا جے. ریفرنس نمبر 10, دین اسلام میں سنن ابی داؤد میں حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اور اس سے بھی بڑھ کر سورہ سبا میں آیا
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم عطر کتنا عرصہ لاٹھی کے سہارے یوں ہی رہا جب تک کہ دیمک چاٹ نہیں گئی اس لاٹھی کو. اور دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی, کئی مہینوں میں چاٹا تو وہ لاٹھی ٹوٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے. تو جنوں کو پتا چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں اتنے عرصے سے. نبیوں کے جسم مرنے کے بعد سلامت رہتے ہیں, اس عقیدے کی جڑ قرآن میں ہے, حدیثیں تو بعد میں آ رہی ہیں. جبکہ دین تصوف میں کیا ہے؟ کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء دونوں میں ہے. امام حنیفہ پر انہوں نے جھوٹ باندھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں رسول اللہ کی قبر میں اترا ہوں اور ان کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں, ایک ہڈی کو دوسرے سے الگ کر رہا ہوں. شیطانی خواب متھے مارا. اور پھر تعبیر یہ کی کہ ابن سیرین سے پوچھا, انہوں نے کہا اس میں تو خوشخبری ہے, آپ رسول اللہ کی سنتوں کو جمع کریں گے. استغفر اللہ. تو جمع کتنے کی میں سنتا کتاب دسو. ایک کتاب تے کوئی نہیں, ایک کتاب ہے الفقہ الاکبر. اور کتاب اینی جب پڑیا بمشکل 15-20 صفحوں کی کتاب, اس کے پہلے صفحے کا میں نے حوالہ پیش کیا کہ اس میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ کہتے تھے کہ حضور کے ماں باپ کفر کی حالت میں فوت ہوئے. استغفر اللہ. کوئی اور بابا کہتا ہے وہ قبر بھی انہوں نے پٹ مارنی سی. وہ کہتے نہیں وہ کتاب بدل گئی, ایک نکلی سی وہ بھی بدل گئی. بدلی نہیں, ملا علی قاری نے دفاع کیا ہے اس عقیدے کا اور اس کتاب کا. تمہارا اعلی حضرت کوئی شے نہیں ہے ملا علی قاری کے مقابلے پر. یہ تو اعلی حضرت دعویٰ نہیں کرے گا, یہ صرف جان چھڑانے کے لیے اس طرح انہوں نے کیا. یار نبی علیہ السلام سے متعلق اللہ نے یہ خواب دکھانا تھا. اللہ نے خواب دکھانا ہوتا تو یہ دکھاتا کہ امام حنیفہ خواب میں نبی علیہ السلام کا آسا مبارک, آپ کا جبہ مبارک جمع کر رہے ہیں, بجائے یہ کہ ہڈیاں قبر میں اتر کر اور ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں. یہ گستاخانہ عقیدہ تمہیں مبارک ہو. امام حنیفہ کا کوئی لینا دینا نہیں, ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا. ریفرنس نمبر 11 سیکنڈ لاسٹ دین اسلام میں ہے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. اور دین تصوف میں بار شریعت میں لکھا ہوا ہے, جو اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں مفتی امجد علی, اور باپا جانی نے فضان سنت میں لکھا, اور ویڈیو میں طریقہ بتایا نماز غوثیہ کا. ہاں, دین اسلام میں نماز اللہ کے لیے ہے, دین تصوف میں عبد القادر جیلانی کی نماز ہے. وہ کہتے ہیں نماز آپ نے اللہ کے لیے ہی پڑھنی ہے, قبلہ رخ ہو کر, اور سورہ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ کل شریف پڑھنی ہے, کیونکہ بعد شرک بہت بڑا کرنا ہے نا, پہلے توحید کٹھی کر لو. سلام پھیر کر بغداد کی طرف 11 آپ نے قدم چلنے ہیں, اور آپ نے پھر ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے یا قاضی الحاجات, اے حاجتوں کے پورا کرنے والے, یا غوث الثقلین, اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس. کون؟ عبد القادر جیلانی, جو ایک نطفے سے پیدا ہوئے تھے. جنوں انس کے فریاد رس میری مدد فرمائیے. نماز غوثیہ, اندازہ کرے, یہ ہے دین تصوف. یہ میں آپ کو کمپیرزن بتا رہا ہوں. اور آخری 12 نمبر یعنی کہ 24 کا ہاف, آدھا وابی 12 نمبر حوالہ, وہ چشتی رسول اللہ کا, جو میں پہلے الگ سے پوائنٹ میں ڈسکس کر چکا کہ ان کے اعلی حضرت نے سبا سنابل کی تعریف کی ہے اور کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا. فتاوی رضویہ میں اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا اور انہوں نے پھر بھی تعریف کی تو اعلی حضرت گئے, اور اگر نہیں پتا تھا تو ان کی بزرگی فارغ کہ ایسی کتاب کی تعریف کر رہے ہیں جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور ان کے جو دوسرے اعلی حضرت ہیں پیر میر علی شاہ صاحب, انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہہ کے دفاع کیا. اور ان کے چاچو تھانوی صاحب نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں اس کا دفاع کیا, جس کا میں نے پوسٹ مارٹم بھی کیا تھا. یہ آدھا 24 نمبر حوالے یعنی کہ ادھا وابی حوالے. ویسے تو گستاخی میں اب یہ اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. یہ قیامت تک کے لیے ان کے تابوت میں آخری کیل ہے انشاءاللہ تعالی دین تصوف کے. اس کا جواب ویڈیو میں دینا ہے. ہاں, یہ نہیں کہ یہاں موب لے کے آؤ, جو یہاں آئے گا سیدھا جیل جائے گا.
ਜੀਵ ਨਾਲ ਜੇਲਮ ਤੇ ਜੀਵ ਨਾਲ ਜੇਲ, ਹਾਂ, ਤੇ ਜੀਵ ਨਾਲ जहन्नम। हाँ, जड़ा इत्थे आएगा गलत नजरिए नाल, वो जहन्नम में जाने के असबाब पैदा करेगा दीन तसव्वुफ का दिफा करके, और जो सही नीयत से आएगा तो जन्नत भी जीम के साथ ही है। हाँ, और मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जो इल्म दीन हासिल करने के रास्ते पे चला, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। हाँ, खुद ये एक दूसरे के पास जाते हैं। आज तक कोई बरेलवी गया है किसी देवबंदियों के मदरसे के बाहर मॉब लेकर कि हमारे आला हजरत ने तुम्हें मुर्तद डिक्लेयर किया है तो हम आपको शहीद करने आए हैं? आज तक कोई बरेलवी किसी मजार के ऊपर गया है कि तुम्हारी वजह से हमारे मसले की बदनामी हो रही है, हम यहां से खुराफात खत्म करने आए हैं? या देवबंदी पहुंच जाए कि इसकी वजह से शिर्क फैल रहा है, या अहले हदीस पहुंच जाए? नहीं, आपस में इन्होंने अपनी इंपायर्स तकसीम की हुई है। यहां आते हैं और यहां आके मजा चख लेते हैं, और फिर कहते हैं जी सामने बैठेगा तो फिर बताएंगे हमारे पास ऐसी चीजें जो सामने बैठ के इंजीनियर साहब की नजर का फैज जब हमें पहुंचेगा तो फिर हम पर ऐसे चश्मे रवां होंगे कि हम इंजीनियर साहब को जवाब दे लेंगे। तुसी केड़े जवाब देने ने, तो वड्डा बरेलवी देवबंदी मैं रहा वहां। ठीक है, तो ये क़यामत तक रेफरेंसेस इनके लिए उधार हैं, वीडियो में जवाब दें। अब जवाब ये नहीं देना कि किताबें बदल गई हैं, ना, तुमने मुनाजरों में दिफा किया हुआ, किताबें कोई नहीं बदलियां, मेरे को डर गए जे। यह भी नहीं कहना कि बुखारी में लिखा हुआ है 3 लोगों से कलम उठा हुआ है, एक पागल शख्स से, एक सोए हुए शख्स से और एक नाबालिग से, वरना तुम्हारे बाबों को फिर हमने पागल ही डिक्लेयर करना है। बुजुर्ग कोई नहीं जे हो, सीधी तरह को पागल जे। और यह भी हमें नहीं कहना आपने कि मुस्लिम शरीफ में लिखा है कि एक बंदे की जुबान लड़खड़ा गई थी खुशी में, उसने अल्लाह ताला को कहा कि ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब, कहना था उसने मैं तेरा बंदा तू मेरा रब। आगे नहीं पढ़ते मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत की वजह से। यह नहीं कि बेटा पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह, पहले सही कलमा पढ़वाया फिर पुठा। ये इस वाक़े का उससे कोई कंपैरिजन है? यह चीजें पुरानियां हो चुकी हैं जी। हाँ, और यह भी नहीं कहना कि इस तरह की हदीसें बुखारी मुस्लिम में भी मौजूद है। बुखारी मुस्लिम में इस तरह का कोई गंद नहीं लिखा हुआ। एक इनके छोटू ने निकाला कि मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि नबी इस्लाम की एक दफा निगाह पड़ गई थी औरत के ऊपर, और फिर नबी इस्लाम अपने घर गए, अपनी बीवी से सोबत की और साहबा को कहा कि अगर किसी औरत पर नजर पड़े तो तुम अपनी बीवी के पास जाओ, उसके पास भी वही चीज अल्लाह ने रखी है। इसमें तो कोई गुस्ताखी नहीं है। गुस्ताखी तब होती जब तुम्हारे अली अजवेरी की तरह यह लिखा होता कि वो औरत जिस पे हुजूर की नजर पड़ी, वो जब घर गई तो उसके खामन ने उसे तलाक दी और हुजूर ने उस औरत से शादी कर ली। यह बकवास लिखा है कशफुल मजूब में। तुम्हें हदीसें भी हमने पढ़ानी है। फिर उन्होंने कहा जी बुखारी में लिखा हुआ है या नबी इस्लाम ने खुदकुशी की कोशिश की, तो यह तो गुस्ताखी है। पहली बात है वो रवायत मुनकते है, उसमें इब्न शाहब ज़ोहरी कह रहे हैं फीमा बलगना, मुझ तक ये बात पहुंची है, उसकी सनद नहीं है। हम भी उसे कमजोर रवायत मानते हैं, हदीस नहीं है, वो एक रवायत के तौर पर है। लेकिन अगर उसे कोई सही भी मान ले कोई गुस्ताखी नहीं है। कुरान में इससे बड़ी बात